آج کے اس بارے میں ہم نے جو تلاوت کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں پر بھی جاؤ موت تمہیں آ کر پکڑے گی۔ بروج مشیدہ کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی پکے محل میں بھی اگر تم بیٹھ جاؤ، بہت مضبوط محل میں تم بیٹھ جاؤ، موت آنا ہے وہاں پر بھی آئے گی۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے بھی، اور جنہوں نے آسمان چھوتی ہوئی عمارتیں بنائی وہ بھی موت کے ہتھے چڑھی گئے۔ موت تو آنا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ موت کو بھول جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اچانک آنے والی یہ موت بالکل مہلت نہیں دیتی، بالکل مہلت نہیں دیتی۔ آپ اگر آس پاس میں اپنی نظریں ڈالیں تو آپ کے دوستوں میں کئی جا چکے ہوں گے، جن کی عمر زیادہ نہیں تھی وہ جا چکے ہیں۔ موت کے لیے عمر کوئی متعین نہیں ہے کہ بڑھاپے میں آئے گی یا بیماری سے آئے گی۔ اچھے لوگوں کو بھی موت آ جاتی ہے، چلتے پھرتے لوگوں کا جنازہ آ جاتا ہے، کسی کے لیے بھی کوئی وقت معین نہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اگر بندہ موت سے بھاگنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں پریکاشن لینا، کہیں جا کر کے محفوظ مقام پر چھپنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آئے گی موت۔ بزرگوں نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ فلاں دن تمہاری موت آنے والی ہے۔ نجومی ستاروں کا علم جاننے والے اٹکل پچھو سے کچھ نہ کچھ تو بتا دیتے تھے۔ تو اس بادشاہ کو نجومیوں نے جب دن بتایا، اس دن اس نے کیا کیا، ایک ایسا حجرہ، ایک کمرہ بنایا جس میں کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی، کوئی چیز نہیں، صرف اس نے ایک سوراخ رکھا ہوا کے لیے، اور اس میں سے مچھر بھی نہ آ سکے، مکھی بھی نہ آ سکے۔ اس حجرے کے اندر وہ چلا گیا۔ وہ پورا دن اس کو تھا کہ میں موت کو چکما دے دوں گا، اور نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ بچھو کے ڈنک مارنے سے تمہاری موت آئے گی۔ اس نے کہا بس مجھے بچھو سے بچنا ہے، بچھو نہ آنے پائے ایسا میں پورا انتظام کر لوں گا۔ اس نے پورا ایک راؤنڈ شیپ کا کمرہ بنایا اور اس میں اندر بند ہو گیا، لیکن اس کی ایک کمزوری یہ تھی کہ اس کا گھوڑا تھا، بہت بے حد اس کو عزیز تھا، وہ گھوڑے کو چھوڑ کر کبھی رہتا نہیں تھا۔ اس نے کہا مجھے اور میرے گھوڑے کو بند کر دو، آج موت کا دن ہے، اگر آج کے دن میں نے موت کو چکما دے دیا تو پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، ٹائم اگر ٹل گیا تو پھر موت نہیں آئے گی۔ تو وہ اس نیت سے وہ روم کے اندر بند ہو گیا اور لوگوں سے کہا کہ کوئی مجھے نہ دروازہ کھولے اور نہ کسی کے لیے دروازہ کھولے، پورا دن گزرنے دو۔ دن گزرتا رہا، شام کا وقت قریب آیا، اس کے ساتھ تھا اس کا گھوڑا اور وہ کوئی نہیں۔ اتفاق دیکھیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو سبب بننا ہے وہ بنے گا۔ اس کے گھوڑے کو بہت تیز چھینک آئی اور اس کی چھینک سے اس کی ناک سے بچھو نکلا اور اس بادشاہ کو ڈنک مارا اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ نے فرمایا تم جہاں کہیں رہو موت آ کر پکڑ لے گی۔ ہمارے علاقے میں ایک ڈاکٹر تھے، وہ کارڈیالوجی تھے، ہارٹ کے اسپیشلسٹ تھے، اور ان کے ہاتھ میں بہت سارے ڈاکٹرز پریکٹس کر کر کے بڑے ماہر بنے، ہارٹ کے اسپیشل ڈاکٹر۔ اور یہ اخبار میں بھی بات آئی تھی۔ اس ڈاکٹر کا حال یہ تھا کہ برسوں آپریشن اور سرجری کر کے لوگوں کے ہارٹ صحیح کیے یا بائی پاس کیے، لیکن اتفاق ایسا کہ ایک دن وہ لیب میں اندر ہاسپٹل کے لیبارٹری میں کام کر رہا ہے ڈاکٹر، اور اس کے ساتھ 4 اسسٹنٹ ڈاکٹر بھی ہیں اور نرسز بھی ہیں، سارے کہاں پر، لیب کے اندر، ساری مشینیں بھی موجود ہیں۔ اس ڈاکٹر کو وہیں پر ہارٹ اٹیک آیا، جو ہارٹ کا خود اسپیشلسٹ ہے، اور دوسرے ڈاکٹرز وہاں پر موجود بھی ہیں۔ انہوں نے اٹھایا، اسٹریچر پر ڈالا، آئی سی یو میں ہی تھے، لیب کے اندر موجود تھے، لیکن وہ چند منٹوں کے اندر ڈاکٹر کی موت ہو گئی۔ نہ کوئی ڈاکٹر بچا سکا، نہ اس کو دوا دی جا سکی۔ سب سے ماہر ہارٹ کا ڈاکٹر ہاسپٹل کے اندر، جو سب سے محفوظ جگہ ہو سکتی ہے بیماروں کے لیے۔ میاں ہمارے گھر میں کسی کو اٹیک آئے تو دوڑ کر کہاں لے جائیں گے؟ ہاسپٹل۔ اور جو خود کس کے پاس لے جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ جو خود ڈاکٹر ہے اور خود ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہی اگر آ جائے، اور قریب میں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں لیکن بچا نہ سکے، یہ رب ذوالجلال کا فرمان، جب وعدہ مکمل ہو جائے تو پھر کوئی طاقت تمہیں موت سے روک نہیں سکتی۔